اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الرعد پہ گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم نے سورۃ یوسف کا ذکر کیا تھا، تو آج کی ویڈیو میں سورۃ الرعد پہ گفتگو کریں گے۔ اس سورت کے فضائل و فوائد کا بھی میں ذکر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ سورۃ رعد مکی سورت ہے۔ رعد بادلوں کی کڑک کو کہا جاتا ہے جس سے بجلی کڑکتی ہے۔ اس میں چونکہ بجلی کی کڑک کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام رعد رکھا گیا۔ اس سورہ میں کائنات کی نشانیوں سے توحید، ربوبیت اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور کائنات زمین و آسمان کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کی وحدانیت سمجھائی ہے۔ سورت کے آغاز میں کتاب یعنی قرآن کا تذکرہ ہے اور مظاہر قدرت کا تذکرہ ہے کہ آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے اور چاند اور سورج اپنا سفر اللہ کے حکم کے مطابق جاری رکھے ہوئے ہیں اور پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا گیا ہے اور زمین پر طرح طرح کے غلے اور پھل اگتے ہیں۔ اللہ نے سارے نظام کو رات اور دن میں تقسیم کر کے اس میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں۔ صرف عقل مند ہی آفاق و نفس کی نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، یعنی جو حق کو سمجھتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ان کو عقل مند کہا گیا، اور جو لوگ آنکھیں بند رکھتے ہیں ان کو بہرے اور گونگے کہا گیا کہ یہ لوگ کچھ سبق حاصل نہیں کرتے۔ پھر ان نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت ہے کہ ہمیں ان نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی تمام نشانیوں پر غور کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم ہر روز غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بیج سے پودا بناتا ہے اور اس کو تناور درخت بنا دیتا ہے۔ ہمارے آس پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن پہ غور کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر بادلوں کی گرج اور اللہ کی حمد کا ذکر ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ پھر وہی کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی سی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سیلاب آتا ہے اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق پانی لے کر بہتا ہے اور اس پر جھاگ آ جاتا ہے، اور جھاگ فائدہ مند چیز نہیں ہے، وہ اڑ جاتا ہے، لیکن اصل پانی جو رہ جاتا ہے وہ انسان کے لیے فائدہ بخش ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی لے کر آئے ہیں وہ بھی اس بارش کی مانند، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ اس کو جذب کر لیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو فائدہ نہیں اٹھاتے جن کی ظاہری شان و شوکت کے جھنڈے ہی ہوتے ہیں وہ اس جھاگ کی طرح ہیں جو کہ بیٹھ جائے گی۔ پھر بیان ہے کہ دلوں کا سکون اور اطمینان اللہ کی یاد ہے، اور اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جو سکون پاتے ہیں۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو رشتے قائم کیے ہیں دنیا میں ان کو برقرار رکھتے ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑتے ہیں، ان کو توڑتے نہیں ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ان کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا، اور ان کے آباء و اجداد جو صالح ہوں گے، بیویاں، اولاد سب ان کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، اور ہر طرف سے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ اطمینان قلب سے محروم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ کے نبیوں کو ان کی قومیں جھٹلاتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن بالآخر اللہ کے نبی ہی فتح یاب ہوتے ہیں۔ ان کے لیے فرشتوں کا استقبال اور سلامتی کی دعائیں ہیں۔ رسول ہمیشہ انسانوں میں سے ہی آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ ان کے لیے زمین تنگ ہے اور بالآخر فتح یاب جو ہوں گے وہ اہل ایمان ہی ہوں گے۔ یہ تھا اس سورت کا خلاصہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کے جو فوائد و فضائل ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اور جو اس کا وظیفہ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ سورۃ رعد کا جو وظیفہ ہے وہ اسپیشلی ان بچوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ روتے ہیں اور والدین بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے روتا ہی رہتا ہے، مسلسل 3 گھنٹے روتا ہے بچہ، تو والدین بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتے ہیں بچے کے رونے سے، کیونکہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ بچے کو تکلیف کیا ہے، اور بچہ بتا بھی نہیں سکتا۔ تو وہ والدین یہ وظیفہ لازمی کریں کہ سورۃ رعد کو 3 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں، جب بچہ روئے تو اسے وہ پانی پلا دیں، اور یہ عمل 19 دن کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے بچہ جو ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔
دوسرا اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی جیل سے رہائی چاہتا ہے تو عصر سے مغرب کے درمیان 21 مرتبہ سورۃ رعد کو پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ رہا ہو جائے گا اور اس کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سورۃ رعد کا جو تیسرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکمران کسی ملک میں ظالم آ گیا ہو جو اپنی عوام پہ ظلم کرتا ہو اور لوگ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہوں تو 19 مرتبہ سورۃ رعد کو پڑھ کر 21 دن کا دم کریں، انشاءاللہ اس حکمران سے جان چھوٹ جائے گی اور اللہ رب العزت کے حکم سے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ یہ تھے سورۃ رعد کے وظائف جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جتنے بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں احسن اللہ رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالحہ بیٹے عطا فرمائے، اور جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالحہ بیٹیاں عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہسپتالوں کو ویران کر دے، گھروں کو آباد کر دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔